یہ ہماری اردو کو کیا ہوتا جا رہا ہے، خصوصاً ہمارے ڈراموں میں۔ جی ہاں، میں بات کر رہی ہوں مائی ری کی، اور نہ صرف مائی ری بلکہ کچھ اور بھی بہت سارے ایسے ڈراماز ہیں جن میں جب کوئی بھی جب ایسا لفظ بولنے لگتا ہے جس میں خے یا غین آئے تو میری تھوڑی سی انگزائٹی لیول بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ جب مجھ پہ یہ انکشاف ہوتا ہے کہ یہ ایکٹر جو اتنی بہترین ایکٹنگ کر رہے ہیں یا کر رہی ہیں، ان کا خے اور غین انتہائی غلط ہے اور وہ لفظ کو بھی بہت غلط طریقے سے پروناؤنس کر رہے ہیں، تو وہاں پر پھر ان کے نمبر تھوڑے کٹ جاتے ہیں اور مزہ نہیں آتا۔ باہر کی موویز میں اسپیشلی ہالی ووڈ میں ایکسنٹ کوچنگ کا پورا ایک ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، نہ صرف ان کی الفاظ کی ادائیگی کی کوچنگ کی جاتی ہے بلکہ ڈائلاگ کے دوران وہ ڈلیوری کیسے کرنی ہے یا اس پوری لائن کی ڈلیوری کیسے کرنی ہے، اس خصوصی لہجے میں کیسے کرنی ہے، اس پر بھی ان کی پراپر کوچنگ ہوتی ہے۔ بسائڈس کہ انگلش ان کی فرسٹ لینگویج ہے، ان کی مدر ٹنگ ہے، اس کے باوجود مختلف لہجوں کی ان کی کوچنگ چلتی ہے، لیکن ہمارے ہاں اس طرح کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم مائی ری میں دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً ہر دوسرے ایکٹر کا خے اور غین جو ہے وہ کھے اور گ میں بدل رہا ہے، کوئی غلط بول رہا ہے، کوئی خوف کر رہا ہے، اور اس طرح سے وہ تھوڑی سی الجھن کا شکار ہوتا ہے ویور، ایسا ویور جس کو کہ ان چیزوں کا فرق پتہ ہے اور وہ چاہتا ہے کہ یہ لوگ صحیح الفاظ بولیں، کیونکہ دیکھیں ایجوکیشن ہمارے ہاں صرف اور صرف کتابوں سے نہیں بلکہ ٹیلی ویژن اور اسکرین سے بھی لی جاتی ہے۔ ہم نے بچپن میں اچھی اردو جو سیکھی وہ شاید اسکولوں سے نہیں سیکھی، وہ پی ٹی وی کے ڈراماز سے سیکھی ہے، اس کا صحرا پی ٹی وی کے ڈراماز کو جاتا ہے، رائٹرز حسینہ معین جیسے جو لکھاری ہیں ان کو جاتا ہے، انور مقصود جیسے لکھاریوں کو جاتا ہے، جنہوں نے نہ صرف اردو میں ڈراماز لکھے بلکہ ان کی الفاظ کی ادائیگی جو ہے ان کو بھی ایسا یقینی بنایا کہ وہ مؤثر انداز سے ان کی ادائیگی ہو اور ہم لوگ اچھی اور بہتر اردو جو ہے وہ سن سکیں اور پھر اس کو بول بھی سکیں، لیکن ایسا ہمیں ان ڈراماز میں کچھ بھی ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، جس کی وجہ سے میری درخواست ہوگی کہ اب تو ڈرامہ بالکل اپنے آخری مراحل میں ہے، لیکن یہ ٹیم جب آگے کوئی ڈرامہ پروڈیوس کرنے لگے تو پلیز ایکسنٹ کوچنگ کا ضرور خیال رکھا کریں۔ یہ میری تھوڑی سی آبزرویشنز تھیں جس کی وجہ سے میں چاہ رہی تھی کہ میں پہلے اس پہ بات کروں اور پھر ہم تھوڑی سی نہیں بلکہ بہت ساری اچھائیوں پہ بھی بات کریں۔ یہ تو بات تھی جی لہجوں پر، جو شاید ہم اگلی دفعہ کچھ اس میں بہتری دیکھیں۔ اب آ جاتے ہیں ایک اور مزیدار سی آبزرویشن پر جو آپ لوگوں نے بھی کی ہوگی اور میری تو ڈے ون سے اس ڈرامہ کے بارے میں چل رہی ہے۔ کاسٹیومز، ڈریسز یا جو لباس ہیں خصوصاً خواتین کے، وہ بیڈ شیٹس کے ساتھ میچ کر رہے ہیں۔ جی ہاں، جو بھی سین آپ دیکھتے ہیں اسپیشلی عائشہ کے روم کا جن کا کردار مایا علی نے ادا کیا ہے، یا اگر آپ اماں جی جو اب تو وفات پا چکی ہیں ان کے روم میں جب آپ جائیں، یا ان کی بیٹیوں سائقہ اور فہمی کے رومز کے جو چادریں ہیں جو بیڈ شیٹس ہیں ان کو دیکھیں تو وہ ایگزیکٹ سیم کلر یا ایٹ لیسٹ وہی شیڈ ہوتا ہے جو ان کی شرٹس کا ہوتا ہے۔ ایک اور چیز کہ اس میں پرنٹس کا زیادہ استعمال نہیں کیا گیا، زیادہ تر لوگوں نے جو ہے وہ پلین کپڑے پہنے، پرنٹڈ نہیں تھے، اس میں کوئی دھاریاں نہیں تھیں، کوئی پھول بوٹے نہیں تھے، اور بہت اچھی سٹچنگ ہوئی ہوئی تھی، اسپیشلی جو لیڈیز کے کپڑے ہیں ان کی۔ یہ چیز میں نے بہت جیسے کہتے ہیں نا کہ غور سے نوٹ کی ہے۔ آپ بھی اب جب ڈرامہ اپنے آخری مراحل کو پہنچ رہا ہے تو یہ چیز آبزرو کیجیے گا کہ جو بھی بیڈ رومز کے سینس ہیں ان میں جو شیٹس ہیں جو بیڈس پہ ڈلی ہوئی ہیں وہ، اور خواتین کی جو شرٹس ہیں یا دوپٹے ہیں اس سے وہ ضرور میچنگ کر رہی ہیں، اگر میچنگ نہیں کر رہی تو وہ اسی شیڈ کے ہیں۔ اب یہ انٹینشنلی کیا گیا ہے یا ان سے ہو گیا ہے، ویل اللہ عالم، لیکن اچھی چیز تھی جو تھوڑی سی آنکھوں کو بھا رہی تھی۔ ایک اور چیز جس پر میں ضرور بات کرنا چاہوں گی اور وہ یہ ہے کہ اب جو ڈرامہ جس طرف کو جا رہا ہے وہ تھوڑی بہتری کی طرف جا رہا ہے، اور تھوڑا انگزائٹی لیول جو ویورز کا وہ کم ہو گیا ہے، کیونکہ جب میں کامنٹس بھی پڑھتی تھی ڈرامہ کے نیچے تو اس میں مسلسل یہی لکھا جاتا تھا کہ پلیز ڈونٹ لیٹ راہیلا ون ایوری ٹائم، کیونکہ راہیلا اور اس کے ہسبینڈ کی جو سازشیں ہیں وہ واقعی میں ادھر وہ ان کو اتنا نوٹوریس سا دکھایا گیا ہے کہ ہر کسی کو پتہ ہے پورے گھر میں کہ یہ سازشی ہیں، لیکن دوسری طرف دکھایا گیا ہے کہ وہ جو بھی بات کرتی ہیں خاتون، ان کی باتوں میں ایسا اثر ہے کہ لوگ ان کی باتوں میں آ کر، ان کے مخالف ہونے کے باوجود ان کی باتوں میں آ کر وہ ویسا ہی کرتے ہیں جیسا راہیلا چاہتی ہیں۔ لیکن اب چیزیں انفولڈ ہونا شروع ہو گئی ہیں اور بہت سارے لوگوں نے اس بات پر ریئیکشن دیا ہے کہ راہیلا کی جو سازشیں ہیں، جو چالیں ہیں، وہ اب کھل کے سامنے آ رہی ہیں، تو اب تھوڑا سا سائے آف ریلیف ہے ویورز کے لیے، اور بہت سارے ویورز جو ہیں دل میں خوش بھی ہو رہے ہیں، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ راہیلا کا جو کردار نبھایا ہے وہ اتنے اچھے طریقے سے نبھایا گیا ہے کہ کہا یہ جاتا ہے کہ جب آپ کو کردار سے نفرت ہونے لگے تو اس کا مطلب ہے کہ دے ہیو نیلڈ اٹ۔ لہٰذا یہاں پر بھی کچھ ایسا ہی سین ہوا
راہیلا کے اب جو ہیں وہ کچے چھٹے آہستہ آہستہ کھل رہے ہیں اور لوگوں کو خوشی ہوتی جا رہی ہے. کامنٹس بھی اگر آپ پڑھیں ان ڈراماز کے نیچے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ کتنے خوش ہو رہے ہیں کہ اچھا لاسٹ جو برتھ ڈے والا سین تھا اس میں کیسے وہ اگنور ہوئی, ساری فیملی نے ان کو اگنور کیا. اور نیچے کامنٹس میں لوگوں کی خوشیاں دیکھنے والی تھیں کہ راہیلا کی شکل بنی ہوئی تھی اور ان کے جو رشتہ دار تھے انہوں نے بھی ان کو اگنور کر کے بہت اچھا کیا. پھر راہیلا کا رونا اپنے ہسبینڈ کے سامنے کہ مجھے کسی نے ایک پکچر میں بھی آنے کو نہیں کہا. یہ ساری چیزیں تھوڑی تھوڑی اب چھوٹی چھوٹی خوشیاں سے کہتے ہیں نا, وہ ویورز کے لیے اب سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں. باقی ڈرامہ بہت اچھی ڈگر پر واپس آ گیا ہے. بیچ میں اٹ واز آل اباؤٹ بزنس. ہمیں بھی تھوڑی سی ٹینشن ہونا شروع ہو گئی تھی کہ کہاں انہوں نے چائلڈ میرج سے بات اسٹارٹ کی اور کہاں یہ لوگ آ گئے ہیں. اٹس آل اباؤٹ دا بزنس. لیکن بزنس کی ریلیونس جو انہوں نے فاخر کے ساتھ اور اب اینی کے ساتھ نکالی ہے کہ اینی کو اس کی ساس نے کیسے امپاور کیا ہے. بہت اچھا کانسیپٹ دیا گیا اس ڈرامے میں کہ بچی ہے اور اس کے ساتھ سپورٹ بھی ہے. صرف یہ نہیں بتایا گیا کہ ہاں جی ان دونوں کو ایک دلدل میں دھکیل دیا گیا. بڑوں کو اپنی غلطی کا احساس ساتھ ہو رہا ہے. اس ڈرامے میں آپ بہت بہتر طریقے سے دیکھ سکتے ہیں اور ان غلطیوں کا ازالہ کرنے کے لیے ہر کوئی اپنا اپنا کردار نبھا رہا ہے. جیسے اینی کی ماں ہے تو وہ اس کے ساتھ فل آن گھر کے کاموں میں بھی سپورٹ کر رہی ہے اور اینی کو فل آن پش کر رہی ہے کہ تم اپنی پڑھائی کمپلیٹ کرو. اسی طرح اس کی جو ساس ہے اس کو لے کر گئی کہ تمہارا اپنا بینک اکاؤنٹ ہونا چاہیے. اس بات پر اس ڈرامے کو بہت اچھا فیڈ بیک ملا. میں نے کامنٹ سیکشن میں بھی چیک کیا, خصوصاً وہ خواتین جن کی شادیاں ہوئی ہوئی ہیں اور وہ گھریلو خواتین ہیں اور ان کے نام پر کوئی بینک اکاؤنٹ نہیں ہے, پڑھی لکھی ہیں, خود مختار بھی ہیں, اگر چاہیں تو ہو سکتی ہیں, لیکن ان کے نام پر کوئی بینک اکاؤنٹ نہیں ہے. اور اس وجہ سے معاشی طور پر ان کی محتاجی جو ہے اس کا انہوں نے اعتراف کیا ہے. اور اس بات کا انہوں نے بہت اچھے لفظوں میں خیر مقدم کیا ہے کہ اینی کی ساس نے جس طرح سے یہ اسٹیپ اٹھایا کہ تمہارے اپنے نام کا اکاؤنٹ ہونا چاہیے جس میں تمہاری اپنی جو ضرورت کی رقم ہے وہ ہونی چاہیے اور اس طرح سے تمہاری فائنینشیل اسٹیبلٹی جو ہے وہ وجود میں آئے گی. یہ بہت اچھا کانسیپٹ دیا گیا اس ڈرامے کی صورت میں. ٹھیک ہے, کچھ چھوٹے موٹے گلچز تھے جس میں اینی چونکہ بچی تھی تو بتایا گیا کہ اس کی تھوڑی سی اپنی بے وقوفی کی وجہ سے اس کے اپنے باپ نے چیک بک کا ایک لیف جو ہے وہ پھاڑ کے ایک بلینک چیک جو ہے وہ اس میں سے چوری کر لیا اور وہ بعد میں اس کی اپنی ماں نے بھی اس کو پکڑ لیا. لیکن آئی تھنک یہ بھی تھوڑی سی چیزیں ریئلسٹک ہیں کہ اگر اتنی چھوٹی ایج میں کسی بچی کا اکاؤنٹ کھل رہا ہے تو اس سے اتنی زیادہ بھاری ذمہ داری ایکسپیکٹ نہ کی جائے. اب مجھے نہیں پتا کہ 18 سال کی عمر سے کم اکاؤنٹ اپنا کھولا جا سکتا ہے یا نہیں, یا وہ جوائنٹ ہوتا ہے یا نہیں. اس طرح کی انہوں نے کوئی ڈیٹیلز نہیں دی کیونکہ بچی کی عمر ابھی بھی 2 سال گزر جانے کے باوجود ڈرامے میں ابھی بھی 16 سال کی ہے. لیکن کانسیپٹ اچھا دیا گیا ہے کیونکہ اس کی ماں کا حشر دکھایا گیا کہ وہ فائنینشلی بھی اپنے ہسبینڈ سے کے اوپر چونکہ ڈپینڈنٹ ہے تو اسی بات سے ڈر رہی ہے کہ یہ کسی لمحے بھی مجھے طلاق دے سکتا ہے, اس کی دوسری بیوی اس کے کان بھر سکتی ہے, اس کی اپنی فائنینشیل اسٹیبلٹی کوئی نہیں ہے. بار بار اس ڈرامے میں دکھایا گیا عائشہ کو اپنے کبھی بھائی سے بات کرتے ہوئے کہ اگر تم نے یہ اسٹیپ اٹھا لیا تو مجھے طلاق ہو جائے گی, تو یاد رکھنا تمہیں مجھے اور میری بچیوں کو سنبھالنا پڑے گا. بہت ایک ریئلسٹک پکچر دی گئی. اینڈ سائڈ بائی سائڈ اینی کو کیسے اسٹرینگتھن کیا جا رہا ہے, یہ ایک ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے. اور باقی ہمیں اپنے کامنٹ سے بھی آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہمارا ریویو کیسا لگا اور آپ کیا پریڈکٹ کرتے ہیں کہ اس ڈرامہ کی اینڈنگ کیا ہوگی. جو بھی پریڈکشن ڈرامہ کی اصل اینڈنگ کے قریب ہوئی, ہم کامنٹ کا نام لے کر اس کو یہاں پر اپنی اسکرین میں شیئر کریں گے اور اس کے بارے میں ضرور بات کریں گے.